خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 6۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1440 سنہ ہجری کے رمضان مبارک کا عشر رحمتیں لٹا رہا ہے، اور آج اس کی 5ویں رات آ پہنچی ہے۔ آدھا عشر رحمت پورا ہونے لگا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، سارے اوقات غفلت میں گزر گئے۔ اللہ کریم بقیہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے، پچھلی ناقدریاں معاف کر دے۔ مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہے اطراف پاک مزاری کابینہ، مظفر پور، جنوبی وہاں بچھڑا، پنجاب۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اچھے کام سر انجام دینے میں بھی بعض اوقات ہم اخلاص پیدا نہیں کر پاتے۔ آپ سے عرض ہے یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم اپنے اندر اخلاص کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ غور کریں کہ اجر دینے والا کون ہے، بندہ یا رب؟ اگر ہم بندے کے لیے کام کریں گے تو بندہ کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا، خالی بس وہ کہ بہت بہت تو تعریف کر دے گا، یا پسندیدہ نظر سے دیکھ لے گا، واہ واہ کر دے گا، خلاص۔ اگر بندے کے لیے کام کیا تو نیک کام، عبادت، قیامت کے دن پکارا جائے گا، او ریاکار، او مکار، تو اس طرح کتنی تذلیل ہوگی۔ کہا جائے گا کہ تو اپنا اجر اس سے لے جس کے لیے عمل کیا ہے۔ تو یہ جو دکھاوا کرتے ہیں اخلاص کے بغیر، ریا کرتے ہیں، وہ بڑے نقصان میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، مخلصانہ۔ مخلص وہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اس پہ بندے کی رضا شامل نہ ہو، یعنی کہ ایسی بندے کی رضا شامل نہ ہو جو جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، ریاکاری، اخلاص کی ضد ہے ریاکاری، ہے نا، تو وہ اس میں اخلاص کا بھی بیان ہے۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے لوگو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ پاک وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اور یہ نہ کہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے اور رشتہ داری کے لیے، دوسروں کو اس میں شامل مت کرو، اللہ کے لیے خاص عمل ہو۔
میرا نام محمد اقبال ہے. میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ گرم کھانا اگر پلاسٹک کے شوپر میں رکھا جائے تو وہ صحت کے لیے مضر ہے یا نہیں؟ میرا نام عبد الرحیم ہے. میرا سوال ہے پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانا کیا صحیح ہے؟ پلاسٹک کے برتن یا شاپروں میں یہی تحقیق تو یہی بتاتے ہیں یہ لوگ سائنسدان وغیرہ کہ گرما گرم اگر کھانا اس میں ڈالے گرم تو اس سے وہ کیمیکل جو اس پلاسٹک میں ہوتے ہیں ان میں سے بعض ایسے کیمیکل ہیں جو بہت خطرناک ہیں، وہ گرمی سے پگھل کر چھوٹ کر اس غذا میں مل جاتے ہیں اور وہ پھر پیٹ میں جا کر بیماریاں پیدا کرتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی میڈیکیٹڈ پلاسٹک بھی آتا ہو تو سنا ہے کہ آتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہر پلاسٹک تو میڈیکیٹڈ نہیں ہوتا، پھر دھوکے کا دور ہے. پلاسٹک میں گرما گرم کھانے سے بچنا چاہیے. پلاسٹک کے تھال میں بھی لوگ کھاتے ہیں، پلاسٹک کے ڈبوں میں ہر چیز آتی ہے آج کل تو ہر چیز بہت ساری چیزیں پلاسٹک کے ڈبوں میں آتی ہے گرما گرم. کہیں باہر سے بھی اگر کسی کو مہمان نے کسی کے گھر بھیجنا ہوتا ہے تو لوگ اب پلاسٹک کے ڈبوں میں گرما گرم کھانا یا جو بھی غذا وہ ڈال دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں اور بھجوا دیتے ہیں، اور اندر کیمیکل کا نقصان. اب بندہ کرے کیا؟ کہیں سے آ گیا اس کو پھینک بھی نہیں سکتا. کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے کہ پلاسٹک کے ڈبوں میں گرم کھانا، گرم چائے، پلاسٹک کی تھیلی میں تو گرم چائے بھی پلاسٹک کی تھیلی میں پارسل آ رہی ہے، اسی وقت بھر کے دے دیتے ہیں گرما گرم. یہ بھی نقصان دہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام میرا عبید ہے. ہم یہ میکینک کا کام جو کرتے ہیں، عموماً جو بھی کسٹمر آتے ہیں چھوٹے کام کے زیادہ پیسے بتا دیتے ہیں. یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس کا آپ جواب دیں ہمیں. آپ چھوٹے سے کام کے بہت سے پیسے لے لیتے ہیں. اب یہ تھوڑا مبہم سی بات ہے کہ وہ اب چھوٹا ہے بڑا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ کرے، اور جو آپس میں طے ہو جائے، تو یہ مطلب یعنی کہ جائز ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہوگا کہ کام چھوٹا ہوگا نا تو اس کو بھی جیسے کوئی اپنی گاڑی لے کر گیا، اسکوٹر لے کر گیا، اس میں پتا ہے کہ وہ ایک دھاگا باندھیں گے نا تو وہ سیٹ ہو جائے گا، یا وہ تار جوڑ دیں گے تو ترکیب بن جائے گی. لیکن اس کو اس نے کہنا ہے کہ تھوڑا وہ اسکرو کے وہ پیچ گھس گئے تو یہ تبدیل کرنا ہے، اور اس میں تھوڑی ٹیوننگ بھی کرنی پڑے گی، اور اس کی وہ چین میں بھی تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ بھی میں صحیح کروں گا تو یوں مطلب آپ کو کل مل سکتی، ابھی نہیں مل سکتی، اور اتنے پیسے ہوں گے. اور پھر وہ جب بندہ جائے گا تو اس نے وہ دھاگا باندھ دینا ہے یا تار جوڑ دینا ہے، اور وہ پھر یہ اس کو کل دینا ہے. یہ دھوکہ اور جھوٹ ہوا. ورنہ صاف صاف بول دے، بھلے یہ نہ بولے کہ اس میں دھاگا باندھنا ہے، تار باندھنا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی گاڑی چل پڑے گی، اتنی رقم ہوگی، اتنا خرچہ ہوگا. پھر بھلے اس کے سامنے نہ کرے، اس کو نہ بتائے، لیکن یہ کہ اس طرح اگر کرے نا تو وہ حلال معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن کرتے نہیں ہوں گے، بہت جھوٹ بولتے ہیں، بہت دھوکہ دیتے ہیں. باہر کا پرزہ لگانا پڑے گا، اور یہ پرزہ خراب، وہ پرزہ خراب. کوئی خراب ہوتا نہیں ہوگا، خواہ مطلب وہ اس کو مطلب جھوٹ بول کے وہ وہی اسی طرح سیٹ کر کے دے دیتے ہوں گے. تو جو ایسا کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اپنی روزی حرام کرتے ہیں. بعض صورتوں میں حرام کرتے ہیں، بعض صورتوں میں وہ گناہ بھرا کام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. ابھی پلاسٹک کے جو کھانے کے حوالے سے جو چلا تھا، پلاسٹک کے برتن وغیرہ میں، تو ابھی ایک میسیج آیا ہے کہ فوڈ گریڈ پلاسٹک آتا ہے. تو ابھی ایک کافی سلجھے ہوئے اسلام بھائی نے بھیجا ہے. تو یہ کیٹیگری آتی ہوگی فوڈ گریڈ پلاسٹک، مطلب وہ اوکے ہے، مگر بقیہ جو پلاسٹک ہوتی ہیں وہ کئی ایسے ریسائیکل کے طور پر وہ لیتے ہیں، تو یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. تو اس طرح کے میسیجز بھی آئے ہیں. فوڈ گریڈ کا نام اول تو یاد نہیں رہے گا جی، اور یاد رہ بھی گیا تو اس کی شناخت کیا، پہچان کیا. اب یہ بیچارے بولیں گے جا کے فوڈ گریڈ پلاسٹک کا برتن دو، تو وہ تو کوئی بھی ٹکا دے گا، کوئی سا اٹھا کے کہ یہ فوڈ گریڈ ہے. آج کل تو دھوکے کا دور ہے. تو اپنے کو پہچانو کہ فوڈ گریڈ ہوتا کیسا ہے.
دیکھنے میں تو مطلب کام بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے، حالانکہ نظر نہیں ہوتی، اپنے ہی کسی عمل کا کوئی رد عمل ہوتا ہے. تو اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ اصل نظر لگ گئی ہے، اس کی یقینی معلومات تو ذرا مشکل سے ہوتی ہے. ظاہر کیسے ہو یقینی معلومات کہ نظر لگ گئی ہے؟ اب نظر کا لگنا تو یہ حق ہے، تو حدیث پاک میں نظر تو لگ سکتی ہے، لیکن یہ کنفرم کیسے ہو کہ نظر ہی لگی ہے؟ اور ہر بات میں نظر لگتی ہے لوگوں کو. بھائی یوں کچھ بھی ہو گیا بھائی یار کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے یا اثرات ہے، تو یوں بیچارے یہ پھر خود اپنے اوپر پریشانی اوڑھ لیتے ہیں. پھر یہ کہ ان کا جن جو ہے نا وہ دوا سے بھاگ بھی جاتا ہے. ہاں بالکل ڈاکٹری علاج کرتے ہیں بعض اوقات تو وہ جن بھاگ جاتے ہیں، وہ صحیح ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ اثرات تھے، اس کو دوا سے صحیح ہو گیا، تو دوا سے کوئی جن تھوڑی بھاگے گا. تو بہرحال یہ کہ جن کا اثر بھی ہو سکتا ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے، نظر بھی لگ سکتی ہے، لیکن بات بات پر ہمارے ہاں یہ حساب کتاب ہے کہ نظر، جادو اور اثرات. اور جس بابا جی کو پوچھو عام طور پہ وہ یہ چیزیں بتاتے ہیں. اب خدا بہتر جانے کہ یہ کیا ہے. بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو تھوڑا اپنا دل بڑا رکھیں، ہر بات کو اس طرح کا نہ کریں، اپنا جو بھی علاج معالجہ اس پر توجہ دیں. بے شک اس کا روحانی علاج بھی کریں. نظر نہ ہو تب بھی روحانی علاج ہو سکتا ہے، جادو اثرات نہ ہو تب بھی روحانی علاج عام بیماریوں کا بھی ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہو گیا تو بیمار ہوتا ہے تو پرہیز کرتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے. جیسے صحیح ہوتا ہے نا پھر وہ بد پرہیزی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے، پھر نظر لگ جاتی ہے. ہاں پھر پرہیز کرتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے. اب یہ اپنی پرہیزی یا ناپرہیزی پر غور کرنے کے بجائے اس کے گھر سے آواز آتی ہے کہ بیٹا تجھے لگتا ہے نظر ہے نا، تو بار بار بیمار ہو رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بار بار بیمار بد پرہیزی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ایک بات ہے. بعض اوقات کاروباری لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو میرے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے فیصلوں پر بھی غور کریں. بعض اوقات فیصلے کے ٹائمنگ صحیح نہیں ہوتے، فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، نا تجربے کاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے نقصان پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ نا تجربے کاری کو آپ کنٹینیو کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ جناب کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہے، تو اس سے بھی نقصانات کی صورتیں بنتی ہیں. تو اپنے ہاتھوں کے کیے کی بعض اوقات یہ ہمارے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، اور تو اس کو ہم نظر بد کی طرف لے جانے میں پھر ایک نقصان بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ آپ کی نا تجربے کاری اور آپ کے غلط فیصلے اور آپ کی بد پرہیزی سے ہٹ کر صرف نظر بد کی طرف چلی گئی ہے، اور آپ صرف ون سائڈ ہو کر چل رہے ہیں، تو آپ کے اپنے جو معاملات ہیں اس کو درست کرنے کی طرف عموماً توجہ نہیں رہتی، اور پھر یہ بد پرہیزی، نا تجربے کاری اور غلط فیصلوں کی عادت باقی رہتی ہے، اور پھر یہ بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ مجھے نظر ہے. تو اصل میں نظر آپ نے اپنے اوپر ڈالنی ہے تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بار بار آپ کو ٹھوکر لگ رہی ہے. اچھی نظر بھی تو لگتی ہے. جی ہاں اچھی نظر بھی لگتی ہے. جیسے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد الخیف میں حج کے دنوں میں مینا میں جو مسجد الخیف ہے اس میں صفوں میں دورہ فرما رہے تھے، نہ آنا جانا فرما رہے تھے صفوں میں. کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ میں کسی اللہ والے کی نظر ڈلوا رہا ہوں. تو یوں نظر اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. نگاہ نبی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ صحابی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو نظر اچھی بھی ہوتی ہے، نظر بری بھی ہوتی ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی تو ہے نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو کاش ہم پر نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے. تو باقاعدہ اس کا تو عربی شعر مشہور ہے، عربی شعر یا ربائی. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے. یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے حبیب ہماری فریاد سنیے. اننی
फी बहर हम में मुगरकुन, मैं गमों के दरिया में गरक हो चुका हूँ। खुद यदी सगिलना इश्कालना, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरी मुश्किल आसान कीजिए और मुझे बचा लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि दुआ सानी में आपके मामूलात में देखा है कि ये जो रुबाई है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ये आपके मामूलात में देखा है कि आप माशाल्लाह ये जब भी दुआ सानी में शिरकत हुई आपके साथ तो आपने ये फरियाद इस्तिगासा ज़रूर पेश किया है। हाँ, ये बारहा पढ़ा है मैंने। सवाल कीजिए। सुना है कि रमजान के आखिरी अशरे में अगर कोई मेहमान भी आ जाए, एक रात भी ठहरे, तो उसका भी फितरा निकालना होगा। इसके बारे में जवाब इरशाद फरमाएं। मेहमान का फितरा मेजबान पर वाजिब नहीं होता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद इसहाक अतारी वहाँ बचरामी वाली से मेरा सवाल है कि जो हम माह रमज़ान में तरावी पढ़ते हैं, क्या इसके पढ़ने से सगीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं? फैज़ान रमज़ान पेज नंबर 159। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो रमज़ान में ईमान के साथ और तलब सवाब के लिए क़याम करे तो उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान साहब इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, तरावीह की पाबंदी की बरकत से सारे सगीरा यानी छोटे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, क्योंकि गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाह तौबा से और हुकूकुल इबाद यानी बंदों के जो हुकूक हैं अगर वो तलफ किए तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा के साथ हक वाले के मुआफ़ करने से मुआफ़ होते हैं। तो यूँ तरावी से सगीरा गुनाह मुआफ़ होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया से कुछ सवालात का सिलसिला है। एक सवाल आया है, बाज़ रिश्तेदार हैं, उन्हें अगर इफ्तार पर दावत ना दें तो नाराज़ हो जाते हैं, मजबूरी में उन्हें दावत दे सकते हैं? हाँ, तो उनके हक में रिश्वत होगी तो नहीं, नाराज हो जाते हैं जी। अच्छा, यानी उनके शर से बचने के लिए ये दावत देना ना पाया गया। इसमें बाबा मुतय्यन नहीं है ये, यानी शर से बचने के लिए दावत की सूरत मुतय्यन नहीं है, एक एहतमाल है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा रिश्तेदार है कि जो बहुत ज़्यादा मसलन गीबतें भी करता है, चुगलियाँ भी करता है, या किसी को बुरा भला भी कहता है, ना बुलाने के एतबार से या बहाने ढूंढता है, अगर इस किस्म का है और उसके शर से बचने के लिए बुलाते हैं तो फिर ये रिश्वत की सूरत बनेगी। लेकिन एक होता है कि जो मुदारात के ज़ुमरे में आता है, बाहिमी अखलाकियात के ज़ुमरे में आता है कि मोहब्बत भरा शिकवा कर देते हैं, भाई भाई से कर देता है कि हमारे घर नहीं आया या हमें आपने बुलाया नहीं। इस किस्म के जो बाहिमी इम्बिसात की सूरतें होती हैं, बाहिमी मोहब्बत की सूरतें होती हैं, अपनाइयत वाली, वहाँ इस तरह का इजहार कर देने में कोई हर्ज नहीं होगा। शर से बचने के लिए हो तो कि दावत नहीं देंगे तो ये बुरा भला कहेंगे। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि उसके इजहार करने में कोई जैसे कि हरज नहीं है कि उसने मोहब्बत के साथ इजहार किया है, लेकिन वो इजहार यही है ना, यार आपने बुलाया नहीं मुझे। अब उसने क्यों नहीं बुलाया, गालिबन सवाल की तरह अगर हम थोड़ा सा और गौर कर लें, उसे क्यों नहीं बुलाया, वो अब उसको भी नहीं कह सकता भाई मैं तुम्हें बुला कर क्या करता, तुम आते तो मतलब हमारे यहाँ मसाइल पैदा हो जाते, तुम जब भी आते हो लड़का चले जाते हो, तुम जब भी आते हो मसाइल पैदा करते हो। तो अब इस वजह से उसको बुलाया नहीं। अब उसने उसे शिकवा तो कर लिया, मीठा शिकवा कर लिया, बड़ा मीठा अंदाज़ा, यार आपने मेरे को बुलाया नहीं यार, बस भूल गए ना, मगर वजह उसकी पीछे ये थी। अब अगर वो उसको इस वजह से बुलाता है यार ये अभी रास्ते में मिलेगा दोबारा बोलेगा कि यार तुमने मुझे बुलाया नहीं, तो क्या अब बुलाना ये भी दुरुस्त होगा या ये उसी ज़िमन में आएगा, ज़ुमरे में आएगा जो आप फरमा रहे हैं? इसमें हाजी साहब यही जो मैंने दो किस्में बनाई है ना, जी, पहली किस्म तो ये है कि ज़रर वाला एहतमाल उसका ज़न्ने गालिब हो। ठीक है, एक शख्स ऐसा है वो ज़रर तकलीफ़ देता है, ज़बान से देता है,
عام طور پہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ہاتھ سے تکلیف دینے کی صورتیں تو کم ہوتی ہیں جی، لیکن زبان سے تکلیف دی جاتی ہے، برا بھلا بھی کہا جاتا ہے. اس طرح کے دفع ضرر کی جو صورت ہوگی اس صورت میں جب اندیشہ غالب ہوگا، ظن غالب یہ ہوگا کہ یہ میں اس کو اس کے ضرر سے بچنے کے لیے اس کی دعوت کر رہا ہوں، جی، تو وہ رشوت کی صورت بن جائے گی. اور اگر یہ باہمی ایک ہلکا پھلکا سا شکوہ ہوتا ہے، جیسے دوستوں میں بھی ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے اندر بھی مقابلہ ہوتا ہے. جی جی، مثال کے طور پہ ایک بھائی کو بلا لیا، بہن نے دعوت کی، ایک بھائی کو بلا لیا، دونوں کے گھر بھی قریب ہیں، یعنی کوئی احتمال بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک کا گھر بہت دور ہے اور ایک کا گھر بہت قریب ہے. قریب والے کو کسی موقع پر بلا لیا اور دور والے کو اس وجہ سے نہیں بلایا کہ وہ کافی دور ہے یا اگلے شہر میں رہتا ہے. لیکن دونوں بھائی اگر قریب رہتے ہیں، ایک کو بلایا دوسرے کو نہیں بلایا، تو بہن بھائیوں کے اندر جو اپنائیت اور محبت ہوتی ہے اس کا بھی ایک یہ تقاضا ہوتا ہے فطری کہ بعض اوقات بندہ اس کا اظہار کر دیتا ہے ہلکی پھلکی ناراضگی کا. تو یہ ایسی شر والی صورت نہیں ہے. ماشاء اس اللہ. صورت میں جو اگر ایک دائرے میں رہے گا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہلکی پھلکی ناراضگی کا اظہار، شکوے کا اظہار کرے گا تو اس صورت میں گناہ بھی نہیں ہوگا. اور اگر کوئی گناہ کی صورت اپنائے گا، خدا نخواستہ غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، برا بھلا کہے گا، تو پھر گناہوں کی صورتیں بھی کھل سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آمین. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات آئے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ استغفار پڑھنا چاہیے یا استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، کون سا ٹھیک ہے؟ استغفار نہیں ہے، استغفار. اور استغفر اللہ پڑھنا، ورد کرنا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی شخص ایک بار تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو اب وہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا، کیا ایسا ہی ہے؟ تہجد کی نماز جو ہے نا، یہ نوافل میں سے ہے، اعلیٰ درجے کا نفل ہے. اور جس نے پڑھی تو اس کو چاہیے کہ پابندی سے پڑھے، یہ اچھا ہے. جو بھی عمل ہو اگرچہ تھوڑا ہو، پابندی سے کیا جائے تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے. البتہ کسی نے تہجد چھوڑ دی تو اس کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ تو نہیں ہے نا کہ جس نے ایک بار تہجد پڑھی اس سے پھر مستقل تہجد پڑھنی ضروری ہو گئی؟ ضروری نہیں ہو جائے گی، پڑھنی چاہیے، فضیلت ہے. ایک بار بھی نہ پڑھی اس کو بھی چاہیے کہ شروع کر دے، پڑھے، ثواب کا کام ہے. رمضان شریف میں اس کا موقع زیادہ ملتا ہے کہ سحری کے لیے لوگ اٹھتے ہیں تو ساتھ میں 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لیں. اور خوش نصیب لوگ پڑھتے بھی ہوں گے جن کا ذہن ہوتا ہوگا. پڑھنا ہی چاہیے، رمضان میں تو ثواب ویسے ہی بڑھ جاتا ہے اور موقع بھی ملتا ہے. عیسائی بہنوں کو بھی پڑھنا چاہیے. عموماً سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تہجد میں کیا پڑھیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جسے چاہے تو جتنی قرآنی صورتیں یاد ہیں وہ ان میں پڑھ لیں، چاہے تو کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں. چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، تو ایک قرآن کے ختم کا ثواب ہوتا ہے 3 قل هو اللہ پڑھنے پر، سورہ فاتحہ کا، اور باقی رکوع سجود دیگر اذکار کا ثواب اپنی جگہ پر. تو یوں مطلب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ فلاں صورت ہی پڑھنی ہوگی. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. مفتی احمد یار خان نے اس کا لکھا ہے کہ بڑا لطف آتا ہے اس میں، اس طرح کا لکھا ہے کہ یہ سورہ بقرہ تہجد میں پڑھے. بہرحال یہ کہ قید نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی. سورہ بقرہ تہجد میں پڑھے، دونوں رکعتوں میں ایک ہی پڑھے یا اس کو آدھا آدھا کر کے پڑھ لے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ربنا لا تؤاخذنا شروع ہونے سے پہلے تک ختم کر دے حصہ، للہ ما فی السماوات سے شروع کر کے، اور بعد میں وہ ربنا لا تؤاخذنا اس سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ لے. یہ بھی کر سکتا ہے. یہ بھی کر سکتا ہے کہ پورا یہ آخری رکوع ایک رکعت میں پڑھ لے، دوسری رکعت میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لے، یا کوئی سی صورت پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تفصیل مفتی صاحب نے نہیں لکھی،
لیکن گنجائشیں جو ہیں اس کے حساب سے میں نے یہ مشورے عرض کیے. تہجد کا کہ کم از کم یا زیادہ رکعتوں کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. یہ ہمارا پورا ایک تہجد کے حوالے سے بن جائے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 8 رکعتوں تک کا ثبوت ہے, 8 رکعتیں, اور اولیاء کرام سے 12 کا بھی ثبوت ہے, اور کم از کم اس کی رکعتیں 2 ہیں. تو جتنا پڑھے, 12 بھی پڑھے, 12 سے زیادہ بھی پڑھے, ماشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کم از کم 2 ہی پڑھے. آدھی رات میں بعض اوقات کہتے ہیں اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا ہے, یا بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا ہے. آپ کو بھی اس کا ہوگا کہ عموماً یہ آدھی رات میں لوگوں کے نزدیک تہجد کا وقت ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی رہنمائی کر دیں. کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے نا, تہجد کے وقت واقعہ ہوا تو فلاں جی یہ ہوا تھا تہجد کے وقت. تہجد کا تعلق گھڑی گھنٹے سے نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر چاہے 1 سیکنڈ کے لیے سو گیا تو اس کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا. مثال کے طور پر ابھی مدنی مذاکرے میں آپ بیٹھے ہوئے, عشاء پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب بیٹھے بیٹھے اچانک آپ کو اونگ آ گئی, آنکھ لگ گئی, پھر ابھی اٹھ گئے, آپ کی تہجد کا وقت شروع ہو گیا. گھڑی کا کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے 7 بجے جماعت تھی اور 7:15 عشاء پڑھ کے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور 7:15 بجے آنکھ کھل گئی, تو یہ 7:15 بجے آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا. یا عام طور پہ یہ بھی سمجھتے کہ 12 بجے شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت, عوام جو ہے, تو یہ بھی غلط فہمی ہے. ساری رات اگر جاگا, 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا, تو اس کا تہجد کا وقت شروع ہی نہیں ہوا. سونا شرط ہے تہجد کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر کتنے سال میں پڑھی؟ سردار آباد بھی ہے ہمارے پاس, اور جواب کون دیں گے؟ جی امیر سنت, جواب کن سے لینا ہے؟ آج تو کوئی آئی نہیں ہے. بس کوئی دور حدیث شریف کے طالب علم ہو اور 1 ماہ کے اعتکاف میں ہو, اگر ایسے ہیں تو وہ جواب دے دیں, ان کو شاید پتا ہو. اور جو پیچھے شخصیات ہیں ان میں بھی اگر ایسے ہیں. سناٹا ہے, اتنا نجی مطالعہ, پرائیویٹ اسٹڈی نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر کتنے سال میں پڑھی؟ جی باب المدینہ میں ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں, جواب دینے والے موجود ہیں. جی دعویٰ ہے, دیکھو اب جواب کیا دیتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سورہ بقرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. غفران مرحبا ہے نام اس کا ماہ, غفران مرحبا 12 سال میں. مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے. آپ کا جواب درست ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی اور تفسیر مکمل ہونے پر شکرانے میں 1 اونٹ ذبح فرمایا. تو صراط الجنان مکمل کرنے پر آپ مرغی ذبح کر دینا, اور کیا, پڑھو تو صحیح کہیں یار, مرغی ذبح کر کے گھر میں کھا لینا. تو صراط الجنان پڑھیں تو صحیح یار. صرف سورۃ البقرہ 12 سال, یعنی کتنا وہ توجہ سے آپ نے اس پر تبصرہ کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہمارے پاس. تو اونٹ ذبح کیا, بیان کیا, تو یہ مطلب, تو ہمیں بھی شکرانے میں کچھ نہ کچھ, کوئی بھی کتاب ہم ختم کریں, دینی کتاب, تو شکرانے میں اگر ہو سکے تو کچھ نہ کچھ رائے خدا میں دینا چاہیے.
देखो अब कोई सिरातुल जिनान जिसने ख़त्म की हो या फतह रज़विया शरीफ ख़त्म किया हो, बहार शरीयत पूरी पढ़ी हो, फैज़ान सुन्नत का ख़त्म किया पूरी पढ़ ली हो, तो कुरान करीम तो बहुत सारे ख़त्म करते हैं, तो ये भी कुछ ज़बा करें मुर्गी वगैरह। अब ऊँट तो नहीं कर सकते ना यार, वहाँ जो इस्तिताअत ऊँट बकरा जो भी हो, फिर खिलाएं, सुभान अल्लाह, दोस्तों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं। ये जरूरी नहीं कि गरीबों ही को खिलाएं, जिसको भी चाहे खिलाएं। मुझे नहीं खिलाना, बस आप कर लो, खुद ही खा लो, और करो तो सही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं एक डेंटल डॉक्टर हूँ। मुझे अमीर अहले सुन्नत से ये पता करना था कि हम जो इलाज करते हैं तो उसमें हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये कि अगर हमारा कोई 10,000 रुपए का किसी मरीज का कोई काम आया है तो उसमें 400 से 500 रुपए या 1,000 रुपए खर्चा होता है, तो फिर वो हमारे लिए कैसे है? अब झूठ ना हो, धोखा ना हो, तो ये मतलब यार इतना अरसा बंदे ने सीखा तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे गरीबों के साथ रियायत करनी चाहिए, उम्मत की खैर ख्वाही करनी चाहिए। कोई गरीब है, कोई सैयद ज़्यादा है, इस निस्बत से अगर उनसे कम ले लेंगे तो इंशाल्लाह सैयदों के नाना जान राजी हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह। और गरीबों से रियायत करनी चाहिए। पैसे बहुत लेते हैं सर, खोटे खोटे धक्के खिलाते हैं। डेंटिस्ट जो इनका पता नहीं माशाल्लाह, ये तो कोई खौफ खुदा वाले मालूम होते हैं कि इन्होंने पूछा, वरना खामा का धक्का खिलाते। अब स्केलिंग करवानी है, दांतों में चूना जम गया है, एक एक दो दांत का ही करेंगे स्केलिंग, और फिर परसों आना, 8 दिन के बाद आना। वो जैसे वो बेचारा मरीज ये समझेगा कि इसका इलाज इसी तरह यूं होता है, हालांकि एक ही निश्चित में पूरे दांतों की स्केलिंग मुमकिन है, हो सकती है। कोई ऐसा इसमें कोई मसला इतना बड़ा नहीं है। डेंटिस्ट इस बात को समझते होते हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो फिर धक्के खिलाकर पैसे खींचते रहना, इतना बेचारों का टाइम लेना, ये क्योंकि वो है कि अगर अब ये हर बार 1500 2500 वो ले रहा है, अगर एक साथ बोलेगा मैं 15,000 लूंगा पूरे दांतों की स्केलिंग की, तो वो उसकी चीख निकल जाएगी। तो इसलिए शायद वो धक्के भी खिलाते हैं नफ्सियाती तौर पर, वो भी से कि यार रोज डॉक्टर हमारा हमको टाइम देता है और इतनी मेहनत करता है। बहरहाल ये कि गरीबों के साथ, बल्कि आका की उम्मत के साथ, मालदार भी हो तो ज़ाहिर है कि उसके साथ एहसान करना को मना तो नहीं है, सबके साथ एहसान करना चाहिए। हमारा दाम कम होगा तो ग्राहक ज़्यादा आएंगे, नेक नामी भी होगी और अल्लाह की रज़ा मकसूद होगी तो सवाब भी मिलेगा। वरना ये कि जो ये इस तरह करते ना, तो ये इनकी टेक्निक होती है, टेक्निक की वजह से ये पैसे ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो कोई इसमें हरज नहीं है। जैसे कई डॉक्टर हैं सिर्फ मशवरा देते हैं, एक भी टेबलेट नहीं देते, और वो भी कई 1000 रुपए ले लेते हैं फीस उनकी। वकील कौन सा मतलब कुछ देता है, वो भी तो फीस ले ही रहा होता है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद इमरान अतारी नूरियाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि किसी रोजेदार बंदे से कोई बगैर रोजेदार पानी मांग ले, क्या पानी देना जायज है या नाजायज है? आपको मरीज है या बच्चा है कि बेचारा बच्चा तो रोजा उस पर फर्ज ही नहीं है, ऐसा मरीज है जो रोजा नहीं रख सकता, शरन उसको जायज है, या कोई ऐसी औरत है कि जिसको रोजा उस वक्त रखना हराम है, ऐसे दिन आते हैं उसके, उसने पानी मांगा तो देना सवाब है, देना चाहिए, पिलाना चाहिए। ऐसा ज़ईफ है जो रोजा नहीं रख सकता, ऐसा शेख फानी बूढ़ा, उसको देने में भी हर्ज नहीं। हाँ, हट्टा कट्टा है और बिला उज्र उसने रोजा नहीं रखा तो अब उसको पानी ना दिया जाए। अब अट्टा कट्टा है लेकिन है मुसाफिर और शरण उस पर सफर के आलम में रोजा रखना फर्ज नहीं है, तब उसको भी पानी देने में हर्ज नहीं है, जबकि अपने को पता है कि यह है मुसाफिर। तो सूरतें ही इसके बनती है कि कब पानी दिया जाए कब ना दिया जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा ये सवाल है कि मेरी दुकान है वेल्डिंग की, लोहे की गेट जाली, इसमें माल तिजारत रखा है, लोहा अजनास है। उसमें ये पूछना है कि भाई लोहे की कीमत खरीद पे ज़कात दूंगा या लोहे की कीमत फरोख्त पे दूंगा? जितना ये बिकेगा ना, उस मार्केट वैल्यू पर जो बिक्री आई उस पर ज़कात में वो मतलब काउंट होगा। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے، فرعونیوں کو مینڈک کا عذاب دیا گیا تھا، کیا اس واقعے سے پہلے دنیا میں مینڈک تھے یا نہیں تھے؟ مینڈک کا عذاب تو اس بنی اسرائیل پر آیا تھا، فرعونیوں پر۔ اچھا وہ پھر وہ اچھا دو تھے نا، دو سبتی اور قبطی، قبطیوں پر آیا تھا جو ایمان نہیں لاتے تھے، قبطی، ان کو ڈرانے کے لیے تو اور بھی آئے تھے، خون کا عذاب۔ اور تو یہ مینڈکوں کا، اب اس سے پہلے مینڈک تھے یا نہیں تھے، سوال یہ کیا۔ اب یہ کسی نے سوچ کے نکالا ہوگا یا سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوگا، جواب دیجئے۔ اب سوچنے پر تو کیا کہاں تک پابندی لگائیں گے؟ اب آپ مدنی مذاکرہ ہم بھی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھو، اب جس کے ذہن میں آئے گا وہ پوچھ رہا ہے۔ پوچھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو مینڈک تھا، اگر پوچھنا برائے پوچھنا نہ ہو تو اچھا، بلا ضرورت سوالات کی کثرت یہ منع ہے، بے جا سوالات۔ یہ اگر برائے حصول علم اگر پوچھ رہا ہے تو یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اس کو ہم مطلب میرا خیال ہے اس سوال کو ہم الگ بناتے ہیں جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا، مینڈک والے کو کیا جواب دیں گے؟ لا ادری، لا ادری۔ اب پہلے یہ تھے نہیں تھے دنیا میں، ان کے وجود ان کا نہیں، کوئی مخلوق اگر پہلے تھی یا نہیں تھی، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جب چاہے پیدا فرما دے، بھیج دے، وہ مالک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں تو یہی پہلے، یہی نا جواب تو، پہلے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا یا صرف ان کو عذاب کے لیے پیدا کیا اور اس کے بعد ان کی نسلیں چل نکلی؟ اب کچھ پتہ نہیں ہے تو اٹکل سے اس پر کیا مطلب آدمی بات کرے؟ اب یہ ارشاد فرمائے آپ نے جو سوال پر جو ابھی مدنی پھول عطا فرمائے، اب کوئی مدنی چینل میں بیٹھا ہے یا کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ کہتا ہے یار پوچھو دیکھو اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہاں یہ آزمانے کے لیے سوال کرنا، سیکھنے کے لیے سوال کرنا، یا لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے سوال کرنا، تو سوال کرنے کی الگ الگ نوعیتیں ہو سکتی ہوں۔ سوشل میڈیا کا تو یہ حساب کتاب ہے نا کہ سوال کر دیا، آپ کے پاس سوال آیا نہیں آیا، ہم نے کیا یا نہیں کیا، سوشل میڈیا پہ موجود اس میں جو سینکڑوں لوگ ہیں ان میں سے تو ایک تعداد ہے جو سوال پڑھ تو لے گی۔ تو اب ایسی صورتحال میں خوف خدا کا تقاضا کیا ہے؟ ایسا سوال نہ کیا جائے کہ جس کا یہ اندیشہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکے گا اور اس سے لوگوں کو کنفیوژن پیدا ہوگا۔ اب یہ کہ ویسے مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ عالم کو بطور امتحان سوال کرنا یہ ناجائز ہے۔ عام آدمی کا وہ الگ بات ہے کہ ان کا بڑا استاد، تو اب وہ بیجا نہیں کر رہا نا، وہ تو وجہ سے کہ ان کو چیک کر رہا ہے کہ ابھی یہ اس کو کچھ آتا ہے کہ نہیں، وہ الگ صورت ہے۔ یا امتحان جو لیتے جب تخصص فی الفقہ مثلا کر رہے تو عالم ہوتے ہیں عام طور پہ، ان سے سوال تو ان کے پرچے تو حل کروانے پڑیں گے کہ آگے ان کو مزید بنانا ہے آگے۔ تو یہ عوام جو سوال کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے، یہ خطرناک بھی ہوتا ہے۔ وہ یہاں غوث پاک کا واقعہ ہم نے بیان بھی کیا ہوا ہے، ابن سقا کا، کہ اس بدبخت نے وقت کے غوث سے امتحاناً سوال کیا تھا تو وہ کفر میں مبتلا ہوا، اور عبداللہ نے بھی امتحاناً ہی سوال کیا تھا، لیکن وہ اتنی اس میں سختی نہیں تھی، اس کا یہ تھا کہ دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں، اور اس نے کہا تھا وہ میرے سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا اس کا تو۔ اور عبداللہ پھر بھی وہ بھی دینداری کے اس سے نکل کر علم دین کے فیلڈ سے وہ دنیا داری میں غرق ہو گئے، یہ ان کو بھی سزا ملی۔ اور میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی ہے، غوث پاک نے نہ میں امتحان نہیں، میں تو زیارت کروں گا، سوال نہیں کروں گا۔ تو یہ جب ان کی باری آئی تو میرے مرشد کو کھڑے ہو کر انہوں نے گلے سے لگا لیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ بغداد معلیٰ میں برسر ممبر آپ اعلان کریں گے قدمی ہذہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ ہر ولی اللہ کی گردن پر میرا یہ قدم ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اس طرح کے سوالات جو ہے نا بے ضرورت، جو جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اس کے تعلق سے فتح رضویہ جلد 5 پیج نمبر 343 پر ایک سوال کیا گیا ہے، بالکل بے سر و پا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایسا ہے کہ ہونا بہت مشکل ہے
تو وہ قیاس کر کے ایک سوال کیا اس پر اعلیٰ حضرت نے اس کو مدنی پھول دیے، تو کہ شریعت جو ہے وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہے، بے بس نہیں ہے. شریعت کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، مگر ایسا سوال کرنا کہ جو درپیش نہیں ہے، پیش نہیں آیا، اور اس کا ہونا یہ بھی بہت مشکل ہے. اس کا اندیشہ ایسا صحیح اندیشہ نہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو جو نہیں ہو سکتا اور کچھ پتہ ہی نہیں، اس کے بارے میں ایسے بے تکے سوالات کرنے پر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا سوال کرنا وبال لاتا ہے اور کبھی اسے مشکل میں، سوال کرنے والے کو مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر حدیث پاک آپ نے نقل کی ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے ضرورت مسائل پوچھنے سے منع کیا ہے. اگلی قومیں ہلاک بھی ہوئی ہیں بے ضرورت. سورۃ البقرہ میں کتنی بہترین تفصیل ہے اس کی. سوال کر 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 کے انہوں نے وہ کھال میں آخر سونا بھروایا، ورنہ گائے کا کہہ دیا گیا تھا، وہ گائے از گائے، کاؤ از کاؤ، وہ اس پر یہ ڈن کر لیتے نا، اچھا گائے لبیک ہم کر لیتے ہیں، کیسی ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی بڑی ہو، سائز کیا ہو، عمر کیا ہو، پوچھ پوچھ کے پھر وہ دنیا میں ایک ہی گائے تھی ویسی. تو وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے وہ جو بھی اس کی ترکیب فرمائی، اور گائے میں سونا بھر کے دو تو یہ گائے ملے گی. سورہ بقرہ کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، تو اس لیے وہ بلا ضرورت سوالات کرنے سے بعض اوقات آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض کمپنیاں ٹاور لگواتی ہیں، سگنل ٹاور، بوسٹر وغیرہ کے لیے بھی. سوال یہ ہے کہ کیا اپنے گھر کی چھت پر ٹاور لگوا کر، اس طرح کی چیزیں لگوا کر ان سے کرایہ لیا جا سکتا ہے؟ لے سکتے. ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد حسن رضا عثمانی اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ مسجدوں میں مسواکیں رکھ جاتے ہیں، تو کیا ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے. پہچان ہو جاتی ہے کہ مسواک کی گٹھی دروازے کے پاس رکھ دیتے ہیں، تو یہ قرینہ بالکل واضح ہے کہ جو چاہے وہ لے جائے. ایک ایک دو دو مسواک لوگ وہ لے جا رہے ہوتے ہیں، پورا گٹھا اٹھا کر لے جانا یہ قرینہ نہیں ہے، نہ اس کا عرف ہے. وہ لوگ لیں اور اس کو استعمال کریں. ایک تو یہ، اور بعض اوقات یہ استعمال شدہ مسواک لوگ رکھتے ہیں وہاں کہ دوبارہ آئیں گے اور یہاں کریں گے. ان کو ایسا رکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی کی رکھی ہوئی ہے تو اس کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہوگی کسی کی بظاہر قرینہ یہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، یہ ایک مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ روح النبی حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے. یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے یہ عبارت بھیجی گئی ہے. تو اس حوالے سے سائل محترم نے کہا ہے کہ کچھ اس کے بارے میں امیر سنت سے مدنی پھول لیے جائیں. اور جب بھی کسی خالی گھر میں داخل ہوں تو خالی ہے تو کوئی نہیں ہے تو اب بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے کہ اہل اسلام یعنی مسلمانوں کے گھر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک روح تشریف فرما ہوتی ہے. یوں سرکار کی خدمت میں عرض کرے. مثلا یہ کہہ دیں السلام علیکہ ایہا النبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، خالی گھر میں داخل ہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ
या बहरहाल सलाम अर्ज करे, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी कह सकते हैं। यानी कोई घर में हो तो उस घर में जो मुसलमान है उसको सलाम करे, अगर घर खाली है तो फिर ये बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज करे कि रूह मुबारक मोमिनों के घर में, अहले इस्लाम के घर में, मुसलमानों के घर में तशरीफ फरमा होती है। बड़ा ईमान अफरोज अकीदा था हनफियों के इस इमाम का, जो सदियों पुराने बुजुर्ग हैं, आजकल के नहीं है। तो ये मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी न, जिनको या रसूल अल्लाह के वसवसे आते हैं या वसवसे डालते हैं ना जो लोग, वो भी मानने का दावा करते कि ये अच्छे आलिम थे और अच्छे बुजुर्ग थे। तो ये लिख कर चले गए, हमको नुस्खा दे गए कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़ते रहो, कोई मसला नहीं है, पढ़े जाओ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। उस्ताद साहब, ये अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दोनों का तर्जुमा एक ही है ना? दोनों में ये है ना कि ए नबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह में सलाम के साथ सलात दुरूद भी है, ए अल्लाह के रसूल या रसूल अल्लाह। हाँ, आगे का जो जुमला है हाँ, कि अय्युहन नबी, अय्युहन नबी और या रसूल अल्लाह, और इसी तरह या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। या रसूल अल्लाह का तर्जमा है ए अल्लाह के रसूल, और सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो ए अल्लाह के रसूल, और अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आप पर सलाम हो ए जलीलुश्शान नबी, अजमत वाले नबी। यानी वो सलाम अर्ज करने का है, इसलिए वहाँ दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो बेहरज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माह रमज़ान में अमीर सुन्नत ने चंद दिनों पहले भी हमें सेहतमंद रहने के हवाले से मदनी फूल अता फरमा दे। बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल मिलते हैं। अल्लाह करे कि हम शुरू से ही जो मदनी मुज़ाकरा होता है उसमें शिरकत करने की सादत हासिल करते रहें, और इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ़ नौइयत के भी सवालात आते रहते हैं, और माशाअल्लाह सवालात के सेहत से मुतालिक भी सवालात हुए थे, और आपने खाने पीने के हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाया था। आज हमारे साथ दो डॉक्टर हमारे सिलसिले में शामिल हैं। मैं अमीर सुन्नत से चाहूँगा कि डॉक्टर कामरान और डॉक्टर सलमान, डॉक्टर कामरान अत्तारी हैं, डॉक्टर सलमान अत्तारी। अच्छा, ये कि ये इस वक्त हमारे साथ जो फैज़ान मदीना में जो मुस्तशफ़ा है, छोटा सा हॉस्पिटल है क्लिनिक टाइप का, उसमें भी ये मरीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि इनके पास शायद हो सकता है कि तजर्बात हों कि आजकल क्या क्या अमराज इस वक्त माह रमज़ान के हवाले से रोज़ादारों को या दीगर को होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने कुछ तजर्बात बताएं, फिर अमीर सुन्नत भी अपने कुछ तजर्बात बयान करें। तो इससे इंशाअल्लाह ताला हम देखने सुनने वालों को उम्मीद है कि फ़वाइद भी होंगे, और हमें अल्लाह की इबादत के लिए सेहत इख्तियार करने का हो सकता है जहन में। तो पे मैं ही आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर कामरान, आप यहाँ हमारे फैज़ान मदीना में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर मरीज़ किस तरह के आ रहे हैं? यहाँ फैज़ान मदीना में जो इस वक्त हम पेशेंट्स को डील कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो है गला ख़राब वगैरह है, और पेट की जो अमराज हैं उसके मरीज़ ज़्यादातर आ रहे हैं, क्योंकि खाने पीने के मामलात इस किस्म के होते हैं। बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के शिकायत के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। इस किस्म की प्रॉब्लम्स के मरीज़ बेसिकली ज़्यादा हमारे पास। कब ज़्यादा है? कब्ज़ आप क्या समझते हैं कब ये प्रॉब्लम घरों में भी इस वक्त होगा, तो इसकी क्या वजूहत होती होंगी? सारा साल जो चीज़ें नहीं खाते वो इस साल खा रहे होते हैं, यानी तली हुई चीज़ें। तली हुई चीज़ों में ये है कि ये डीप फ्राई जो है ना, तो ये तेल जब इसको कड़कड़ाते हैं ना तो इसमें फ्री रेडिकल्स पैदा होती हैं, और ये मुज़िर सेहत है, यानी कैंसर तक ये ले जाती हैं, आखिर इसका लास्ट स्टेज। तो ये तेल जो है ना, ये मतलब अब जो इसमें आ गया, समोसे में मसलन, कबाब में, तो पकोड़े में, तो जो भी चीज़ तली हुई है, तो ये तेल जब पेट में जाता है इस ग़िज़ा के साथ, तो जो और ग़िज़ा है, चावल खाया आपने, रोटी खाई, बोटी खाई, ये तेल उसकी कोटिंग कर देता है उन ग़िज़ाओं की। तो जब उसको कोटिंग हो जाती है तो अब ये कि वो हाजिम लुआब
जो अंदर गया, यानी हाजमे का जो भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये उससे डिस्टर्ब होता है और हजम करने में उसको बहुत जहमत करनी पड़ती है। तो इसलिए पेट में दर्द, तो कब्ज कि वो फिर इसको पोर्शन भी बदलते हैं अपना अपने अपने हिसाब से, तो यूं मतलब ये ट्रैफिक जाम कर देते हैं। लेकिन अब आपने जो वजूहात बयान फरमाई हैं, मतलब उन वजूहात जो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, उनमें से चंद वजूहात आपने बयान फरमाई है। लेकिन अब मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि अब हमारे यहाँ फैज़ान मदीना में तो हमने इन चीज़ों को रोका हुआ है और इनके पास इस तरह के भी पेशेंट आ रहे हैं, तो इस तरह के पेशेंट अगर घर में हैं तो चलो हो गए कि घर में ये इतना करते होंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो हमने नॉर्मली खाने पीने के हवाले से जो एहतियातें की हुई हैं, तो फिर इस तरह के पेशेंट होगा। डॉक्टर सलमान आप क्या कहते हैं? ऐसा जैसा भी अमीर सुन्नत ने तरगीब दिलाई है फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल समझ लें कि अक्सर आवाम को समझ में नहीं आता, ये समझ लें साइंटिफिकली इस वक्त जो मेन रिसर्च का टॉपिक है, फ्री रेडिकल इंड्यूस बहुत सारे ऑर्गन वगैरह डैमेज हो रहे होते हैं, तो ये तली हुई ग़िज़ाएँ वगैरह से डैमेज होता है। अच्छा, अब एक दूसरा सवाल ये था कि फैज़ान मदीना के अंदर हमें ग़िज़ा जो होती है, जो इफ्तार का तरीका है बिल्कुल सही तरीका है और खाना भी यहाँ पे वो सही मिकदार के अंदर मौजूद होता है। अक्सर अमीर सुन्नत ये तरगीब दे रहे होते हैं कि निवाला छोटा खाना है और चबा चबा के खाना है। दिस इज़ द मेन रीज़न। इसकी अगर इसकी फिजियोलॉजी आप यूँ समझें, जैसे हम यूँ समझ, अमीर सुन्नत हमेशा तरगीब देते हैं कि दांतों का काम हम आंतों से लेते हैं। अभी जैसे जो दांत की को हम यूँ समझें, थूक और लुआब अगर ये मिक्स नहीं हो खाने के साथ तो ये खाने की नाली से उतरेगा। अगर ये प्रॉपर मिक्स नहीं होगा तो सॉलिड हो जाएगा, मतलब सॉलिड होगा, सख्त होगा, तो हज़म होने में ये मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ इस पर तरगीब ये देनी थी, अमीर सुन्नत तरगीब दिलाते हैं कि निवाला छोटा होना चाहिए। मैदा पेट इसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है जो कि स्टैंडर्ड है 1 से 2 लीटर। 1 से 2 लीटर 2 लीटर इतनी है नॉर्मल, मतलब सॉलिड फॉर्म हो या लिक्विड फॉर्म हो, यानी पानी हो या ग़िज़ा हो, 1 से 2 लीटर आपके मैदे में जा सकता है। अब अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत ऐसा है कि ये एक्सपेंड भी कर सकता है, यानी 4 लीटर भी जा सकता है। अब जो मरीज़ जो कंप्लेन ये करते हैं कि हम खाना खाया, खाना खाते ही लेटे, अब चूँकि ज़्यादा मिकदार में खाना खा लिया होता है और मैदे की जो पोजीशन है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है, वो यानी थैली नुमा होता है, जैसे ही हम लेटते हैं तो मैदा चूँकि ज़्यादा मिकदार में होता है, सिटिंग पोजीशन, लेटे की पोजीशन में ये खाना वापस रिवर्स खाने की नाली पे आता है। जो पहली कंप्लेन मिलती है कि सीने में जलन मच रही है। और निवाले का साइज़ छोटा होना ज़रूरी है, चबा के ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि थूक की अपनी अहमियत है। थूक अगर खाने के साथ मिक्सड होगा तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो अमल है हाजमे का, हाजमे। अब जैसे आपने हाजिम लुआब कल फरमाया था, तो मेरा ये उसी तरफ गालिबन तवज्जो दिला रहे हैं कि अगर छोटा निवाला नहीं होगा और सही चबाएंगे नहीं तो ये नुकसान सामने आ सकता है। जबान के नीचे थैली होती है जी, या थैलियां होती है जिससे एक थूक निकलता है, यानी कि अभी अपने कोई यूं खट्टी चीज दिखाएंगे ना, इमली दिखा के यूं करेंगे ना तो मुंह में पानी आ जाएगा, तो ये नीचे से निकलता है। अब नाम निकल आया होगा बल्कि तो नाम लेकर, और जबान के नीचे से ये लुआब निकलता है। ये चबाएंगे ना खाना तो एक तो खाना के वो थोड़ा छोटे छोटे हो जाएंगे, पिचक जाएगा, दब जाएगा, कट जाएगा, तो एक तो बारीक हो जाएगा ये, तो यूं मतलब, और फिर ये लुआब मिल जाएगा तो हाजमे में मदद मिलेगी। अगर किसी ने कीमे की मशीन चलते देखी हो तो बोटी को कूट कर छोटी बोटियां करके मशीन में वो निकालते हैं। अगर बड़ी बोटी डाल दी, साथ में छिछड़े डाल दिए, तो फिर ये आगे अटक जाएगा और सही कीमा नहीं निकलेगा, मशीन जाम हो जाएगी। तो अब ये एक तो चबाते नहीं है सही, बड़े बड़े पीस अंदर जा रहे होते हैं। दूसरा है कि हाजिम लुआब हजमेदार जो थूक है वो उसमें मिक्स नहीं हो रहा, तो यूं ये सूखा सूखा एक तरह से इन मानो कर वो जा रहा है अंदर। तो ये इस मशीन के निज़ाम को ये ख़राब कर रहा है। मशीनों को आपने देखा होगा तेल लगाना पड़ता है बार बार, इन्हें जब भी ज़रूरत पड़ती है, तेल न लगा तो चींची बोलता है मशीन, तो ये हमारे पेट में फिर वो चींची होता है, वो गैस भरता है और फिर वो कब्ज होता है, और ये सब मतलब 2-3 नीयतें ज़रूरी कर लें कि जब आप खाना खाएं तो अच्छी तरह चबाएं ताकि वो जो हाजिम लुआब है, जैसा कि हमें बताया गया कि जो हाजमे में मदद करता है, वो हमारे निवालों में वो शामिल हो जाए।
اور پھر اس کے ساتھ جب یہ اترے گا تو ہمارے معدے وغیرہ میں یہ پرابلم انشاءاللہ امیدیں نہیں کرے گا. دوسرا، بڑا نوالا لینے کے بجائے چھوٹے نوالے لیں. اب چھوٹے نوالوں کا پرابلم یہ ہے کہ چھوٹے نوالا سمجھ نہیں پڑتے. اپنے منہ کا سائز کے مطابق بندہ نوالا بناتا کرے تو کیا کرے, چھوٹا کیا سمجھ نہیں پڑتی. یہ حقیقت ہے. چھوٹا یوں کرتے ہیں جیسے کہ روٹی کا ٹکڑا لیا, اس کے اوپر اس کو توڑا, دوسرا رکھا, بعض وہ 3 بھی رکھتے ہیں, یوں کر کے یوں لپیٹ کر اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں, ڈال دیا 2 ٹک مارے پورا ایک پاؤ روٹی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ موقع سے یہ چبانے کا بھی سسٹم ہوتا ہے. کبھی یہ زیادہ بھی چباتے ہوں گے, چھوٹا نوالا بھی لیتے ہوں گے کبھی, تو اب یہ کہاں زیادہ یعنی کہ خرابی ہوتی ہے, جیسے یہاں زیادہ بیمار ہوتے ہیں اس لیے کہ ایک تھال میں کئی سائیں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک تو روزہ, صحیح, شام کے وقت یہ کہ سارا دن نہیں کھایا, یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے, تو اب بھوک بھی لگی ہوتی ہے, اب دوسرے بھی ساتھ ہیں, اب اس میں پھر ایک تھوڑا بندہ ہرس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں جلدی جلدی کھا لوں, بوٹی بھی میری آلو بھی میرا, تو اس طرح وہ جلدی ایک تو کھا لیتا ہے. بلکہ اس سے پہلے جو میں تو ہمارے تو ناظرین بھی ہے نا جو مسجدوں میں ہوتے ہیں, وہ تھالے میں کئی لوگ ہوتے ہیں, تو کباب, سموسے یا طرح طرح کے پھل, کھجورے, کئی قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں, تو اس میں بھی کئی لوگ چونکہ ہوتے ہیں, پھر اذان, پھر جلدی جماعت کی, تو اس میں بھی یہ بیچارے ہرس کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں, اور جلدی جلدی 2 ٹک مارے اندر, ٹک مارے اندر, تو یوں مطلب یہ اپنا پیٹ خراب کر بیٹھتے ہیں. تو یہاں معتکفین بھی اگرچہ یہاں ہم کباب سموسے ان کو نہیں دے رہے, لیکن پھر ابھی اس وقت تو بیچارے یہ غربا زیادہ ہیں, میرا گمان غالب ہے. اب 10 دن آخری آئیں گے نا تو تھوڑے پیسے والے لوگ آئیں گے, باب المدینہ والے, ان کو مدنی مذاکروں سے دلچسپی کم ہوتی ہے اور رونق ہوتی ہے, مزہ آتا ہے یہاں. یہ باہر بیٹھیں گے, اندر مشکل بیٹھیں گے, باہر بیٹھیں گے, ان کے دوست آئیں گے, کوئی کھچڑا لائے گا, کھچڑی نہیں ہے کھچڑا, کھچڑی میں زمین آسمان کا فرق ہے. کھچڑی لائے تو مرحبا, کھچڑی بہت اچھی ہے, کھچڑا لاتے, اچھا وہ لائیں گے, وہ رول, شامی کباب, تو باربیکیو, سیکی ہوئی تلی ہوئی بوٹیاں, طرح طرح کی چیزیں یہ لاتے ہیں, اور یہ لوگ یہ کھاتے ہیں جو میں نے سن رکھا ہے. تو یہ بھی پھر ظاہر بیمار تو پڑتے ہوں گے, انڈرسٹوڈ ہے. تو یہ سارے مناظر یہاں ہوتے ہیں ہمارے یہاں. تو اللہ کرے کہ یہ مالدار بھی آئیں, سب کے مدنی مرکز سب کا ہے, لیکن یہ کہ غریبوں کا دل جلے کہ یہ بیچارہ مطلب وہ سموسہ دیکھنے کے لیے ترس جائے, پورے مہینے میں زیارت نہ ہو, اور آپ اس کے سامنے بڑے بڑے سموسے کھائیں گے, ان کا دل تو ہوگا نا کہ یار ان میں پانی بھی آئے گا, ان کی نظر بھی لگے گی بازوں کی, تو آپ ہاسپٹل کے بیڈ پر بھی آ سکتے ہیں. تو یوں مطلب یہاں آ کر ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ کم سے کم میرا بس چلے تو ان کو ابلا ہوا کھلاؤں. نہیں کھاتے یار, یہ بھی وہ نہیں ہے, پیچھے نہیں ہے کسی سے, ہمارے غریب لوگ بھی, ان کو بھی تیل والا چاہیے, مسالے والا چاہیے. پرانے تجربات ہیں کہ اگر سادہ ان کو پکاؤ تو یہ نہیں کھاتے, کم کھاتے, باتیں کریں گے, ہم کو موافق نہیں آتا. موافق کہاں سے آئے گا, نفس کو موافق نہیں آتا نا, صحت کو ایسا موافق آئے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹا نوالا جس کو آپ کی عقل, جس میں عقل ہوگی نا اس کو پتا ہوگا چھوٹا نوالا کس کو بولتے ہیں, جس میں کم ہوگی اس کو سمجھ نہیں پڑے گی چھوٹا نوالا کس کو بولتے ہیں, اور جس میں عقل ہوگی اس کو پتا ہوگا چبانا کس کو بولتے ہیں. جس میں نہیں ہوگی تو وہ بھلے نگلتا رہے گا, اب کیا کر سکتے ہیں. اپنے بچے نگل جاتے ہیں, چھوٹے بچے ان کے ہضم شاید مضبوط ہوتے ہیں, چھوٹے بچے کو دو نوالا, چبانا نہیں آتا, وہ نگلتا ہے, اس کو ہضم ہو جاتا ہے, ہم کو نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ انشاءاللہ سنبھل کر کھائیں گے, ہرس نہیں کریں گے, بھلے اپنا بھائی کھا جائے, ایثار کریں. ایثار بھی نہیں, آپ کے پلے سے کون سا آپ نے دیا ہے, ایثار کر رہے ہیں. تو آپ اپنے حساب سے بس ایسا کھائیں کہ آپ عبادت اچھی طرح کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معتکفین کے تاثرات الحمدللہ ہم چلاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے, تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. رمضان مرحبا
رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. میں دنیا کی لگن میں مصروف تھا. ادھر چلے گئے سیل سپاٹا کرن, ادھر چل گئے. رات کو آتا تھا 12-1 بجے گھر پہ, سو جاتا تھا بس. جب وہ سو جاتے تھے چھپ کے آتا تھا, دیکھتا بستر لگا ہوا ہے, کھانا بھی نہیں کھایا, سو گیا. پہلے تو میں آتا نہیں تھا یہاں پہ, گھر والوں نے زور لگایا کہ آپ جاؤ. کیا والدین نے فیضان مدینہ دیکھا ہوا ہے؟ وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں روزانہ, مدنی مذاکرہ سنتے ہیں. والدہ, میری سسٹریں, چھوٹا بھائی. یہاں پہ آیا پہلے دن میرا دل نہیں لگا. ایک باہر گھومنے والا انسان ہے, وہ نہیں اس کا دل لگتا. پہلے دن نہیں لگا. جب میں نے اندر بیٹھا مدنی مذاکرہ سنا, پھر میرا دل آہستہ جیسے ڈھلنا ہو جاتا ہے شروع. تو پھر میں نے اپنے کزن کو بولا بھی مجھے یہ تم دو اور مجھے قرآن بھی سکھاؤ. اب کویت سے 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں الحمدللہ اکاؤنٹس کی جاب کرتا ہوں کویت میں نا. دنیا دیکھ لی ہے. دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو اچھی چیزیں بتائیں گے, آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے. ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ ہم سے بڑی محبت سے پیش آ رہے ہیں, ٹائم دی اٹھاتے ہیں, ٹائم دی سارے حلقے میں محبت سے سمجھاتے ہیں. اگر ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں بھی تو پھر بھی وہ پیار سے سمجھاتے ہیں کہ اس کو ایسے لے کے چلنا ہے. کبھی میں نے دھیان نہیں دیا نماز روزے کی طرف. یہ میرا پہلا سال ایسا ہے جو میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور روزے بھی رکھ رہا ہوں میرے پیر مرشد کی کرم سے. ورنہ اس سے پہلے میں نے کبھی 5 وقت کی نماز کیا 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی. لیکن جب سے مدنی مول میں آیا ہوں تو میں نماز روزے کی پابندی کر رہا ہوں اور بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. میں سچے دل سے نیت کرتا ہوں جو میری قضا نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ میں اپنی پھر سے دہراؤں گا. اور میں اللہ پاک سے سچے دل سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز میری قضا نہیں ہوگی, باجماعت نماز پڑھا کروں گا. پیر و مرشد کی مدنی مذاکرے سن کے انشاءاللہ میں نے امامے کی بھی نیت کری ہے. اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ سے امامہ بنوا کے جاؤں گا یہاں سے. پہلے ہمارے آنکھیں بند تھی, ابھی کھل گئے. یہی ہے سبحان اللہ. کیوں مزہ نہیں آتا؟ میں پہلے کسی کی مرید نہیں تھی, لیکن ابھی جب ادھر آیا میں سائی اہل سنت الیاس اتاری ان کی مرید بنی. میں جو بہت برے کاموں میں پڑ گیا تھا, پارکنگ وغیرہ میں جانا, تو دوست وغیرہ ان کی غلط صحبت. میرے والدین نے نا حکم دیا ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو اپنی زندگی میں نا کچھ اچھا کر لے. اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں جاؤ, انشاءاللہ وہاں اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرو. تو الحمدللہ یہاں میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ انسان جو ہے زندگی کیسے گزارنی چاہیے. پہلے حقیقت بات یہ کہ میں کچھ غلط کام 2 نمبر کام کرتا تھا. جب بابا کا یہ ویڈیو بیان چلا تو میں نے اس دن سے توبہ کیا کہ یا اللہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں. پہلے تو پیسے بہت ہوا کرتے تھے لیکن اب کچھ بھی نہیں. اب صرف مزدوری 500 کماتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد دل میں ایسا خیال آیا کہ میں 1 مہینہ جاؤں گا کیسے بھی کر کے. پھر میں نے مزدوری شروع کیا, بہت کچھ پیسے اب گھر پہ دے کے آیا ہوں. خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.